نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حصول علم کی دعا میں جو دعا سیکھیں گے اس کا تعلق ڈائریکٹ تو علم کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ہمارے بہت سے معاملات میں اس کی ضرورت رہتی ہے۔ یہ دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اس کے معنی ہیں، اے ہمارے رب ہمیں نواز دے، یعنی ہمیں دے دے اپنی خاص رحمت سے، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں درستی کا سامان مہیا فرما دے۔ اس دعا کے معنی یہ ہیں کہ اے ہمارے رب دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت، اور ہمارے لیے ہمارے کام میں درستی گائیڈنس دے دے۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ دیکھیں، جس طرح سے آپ لوگ بڑے ہو رہے ہیں، اور جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہمیں اپنے فیصلے خود لینے ہوتے ہیں۔ بے شک ہم اپنے والدین سے مشورہ لیتے ہیں، اپنے دوستوں سے مشورہ لیتے ہیں، لیکن سب سے اچھا مشورہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ جیسے آپ بڑے ہو رہے ہیں، 9 کلاس میں پہنچیں گے تو آپ لوگوں کو اپنے سبجیکٹ چوز کرنے پڑیں گے، کسی کو بائیو لینی ہوگی اور کسی کو میتھس۔ اب اس فیصلے کو کرنے کے لیے کیا چیز سامنے رکھنی چاہیے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ سے کہے کہ آپ کے لیے بائیو اچھی ہے، کوئی کہے آپ کے لیے میتھس اچھی ہے، لیکن کیا چیز آپ کے حق میں اچھی ہے یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ہمیں کوئی بھی معاملہ طے کرنا ہو تو ہمیں اس کے بارے میں اللہ سے مدد لینی چاہیے۔ اسی طرح آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے یا کچھ اور بننا ہے تو آپ کس سے مدد حاصل کریں گے؟ پھر آپ کے آگے اسکول کالجز میں اگر آپ کی سلیکشن کرنی ہے آپ نے کہ کون سا اسکول میرے لیے بہتر ہوگا، کون سی اکیڈمی میرے لیے بہتر ہوگی، کون سا کالج میرے لیے بہتر ہے، کون سی یونیورسٹی میرے لیے بہتر ہے، ان سب کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے۔ ویسے تو یہ دعا اصحاب کہف نے کی تھی۔ اصحاب کہف جب اس مشکل میں پڑے کہ بادشاہ نے ان سے کہا کہ وہ ایمان اگر لے کر آئے ہیں اور اگر وہ ایمان سے نہیں واپس جاتے، شرک نہیں کرتے، تو وہ انہیں مار دے گا۔ اصحاب کہف نے بادشاہ کے سامنے تو کہہ دیا تھا کہ وہ ایمان لے آ چکے ہیں اور وہ اس سے ہٹیں گے نہیں۔ اب انہیں خوف ہوا کہ اگر ہم ایمان چھوڑ دیں گے تو پھر تو جہنم میں جانا پڑے گا، اور اگر ہم ایمان پہ قائم رہتے ہیں تو یہ بادشاہ ہمیں مار دے گا۔ اس خوف میں انہوں نے یہ دعا کی، اور یہ دعا کا اثر آپ دیکھیں کیا ہوا۔ جب انہوں نے یہ دعا کی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، کہ ہمارے رب ہمیں نواز دے اپنی خاص رحمت سے، تو پہلی چیز جو انہوں نے مانگی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت تھی، یعنی ایسی رحمت جس سے ان کی تمام مشکلات دور ہو جائیں۔ انہیں بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کہاں جائیں، اس لیے انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا مانگا کہ وَهَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، کہ ہمارے رب ہمارے معاملے میں درستی کا سامان مہیا فرما دے، یعنی ہمیں ایک ایسا راستہ دکھا دے جہاں ہماری جان بھی بچ جائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت بھی ہمارے ساتھ رہے اور بادشاہ کے ظلم سے ہم بچ جائیں۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر ہم نے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اور ہم نے کیوں دعا یہ مانگنی ہے؟ کیونکہ ہمیں آگے کا نہیں پتہ کہ ہمارے لیے کون سا معاملہ اچھا ہے، ہم کون سی فیلڈ چوز کریں، ہم کون سا اسکول چوز کریں، ہم کون سے ٹیچر کو چوز کریں اپنے پڑھنے کے لیے، وہ کون سی چیز ہمارے حق میں اچھی ہوگی جو ہمارے دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اور ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسی چیز کو چوز کر لیں جس کی وجہ سے ہم فتنے میں، امتحان میں، مشکلات میں پڑ جائیں۔ اس لیے ان مشکلات میں پڑنے سے پہلے ہی ہمیں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ دعا بھی ساتھ پڑھ لینی چاہیے۔ ویسے تو دعائے استخارہ بھی ضرور پڑھنی چاہیے، وہ بھی آئندہ انشاءاللہ آپ کو سکھائی جائے گی، لیکن اگر
اس سے پہلے یہ دعا بھی کر لینی چاہیے. دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.